اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم في بيوت أذن الله جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے ان ترفع کہ بلند مقام دیا جائے ویذکر فیہا اسمہ اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال ان میں صبح شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ تو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کرتی ہے یخافون یوما وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار کہ جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے قبل جو آیات گزری ہیں ان میں یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہدایت کا نور ہر سینے کے اندر موجود ہے اور اس بنیاد پر لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، راہ راست پر چلتے ہیں، اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں پڑھ کر کاروبار چھوڑ دیتے ہیں یا کاروبار میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں یا کاروبار معیشت تجارت کے اندر پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات شریعت کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جن گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، ان کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو درجات حاصل ہیں۔ اور مفہوماً حدیث میں آتا ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح جن گھروں میں ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں کہ جنہیں کاروبار تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک بات تلاوت کرنے کے حوالے سے سمجھ لینی چاہیے، اور اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت جیسے مرضی کی جا سکتی ہے، حالانکہ جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں تو جملہ مکمل کرنے کے بعد ہم ٹھہرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے۔ اب یہاں پر جہاں آیت نمبر 36 مکمل ہو رہی ہے، اگر یہاں پر رک جائیں تو اس کا جو فاعل ہے وہ اگلے لفظ پر ہے، بات مکمل نہیں ہوتی۔ اگلی آیت کا جو رجال کا لفظ ہے وہاں پر بات مکمل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام رجال، وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ کاروبار تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو فاعل جو ہے اس کا آگے ذکر کیا ہے، اس لیے تلاوت کرتے وقت یا تو اکٹھا پڑھا جاتا ہے اور یا پھر جو ہے اس کو یہاں پر وقف کرتے ہیں اور یہاں سے ملا کر پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، جیسے میں نے تلاوت کرتے وقت یہاں پر پڑھا ہے۔ ایک ہوتی ہے تجارت اور ایک ہوتی ہے بیع۔ تجارت کہتے ہیں خاص کوئی کام،
ایک بندہ کسی کام کے اندر لگا ہوا ہے، مستقل ایک پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ اور بیع کہا جاتا ہے کوئی بھی خرید و فروخت کا کام، آمدنی کا ذریعہ، کبھی دودھ بیچتا ہے، کبھی گندم بیچتا ہے، کبھی کپڑا بیچتا ہے، کبھی زمین بیچتا ہے، کبھی کچھ خریدتا ہے، تو اس کو بیع کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے رجال، اصل مرد کہلانے کے لائق وہ ہیں کہ جو کاروبار، تجارت، معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، وہ نماز کو ترک نہیں کرتے، وہ حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، وہ شریعت کو مقدم رکھتے ہیں، وہ نماز کو، شریعت کے احکامات کو، ان سب چیزوں کو مقدم رکھتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، علاج معالجہ کروانا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، کوئی بھی رسم و رواج ہے تو سوچتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ہر اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ یہ کہاں کی مردانگی ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے چکر میں نافرمانی پر اتر آئے، تھوڑی سی کوئی حاجت ضرورت پیش آ گئی، مصروفیت بڑھ گئی، تھکاوٹ ہو گئی تو نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دے، خوشی غمی کے اندر پڑ گیا تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ کہا یہ عقل مندی اور سمجھداری نہیں ہے۔ ہر چیز پر شریعت کو مقدم رکھنا بڑے خوش قسمت لوگوں کی علامت ہے۔ تو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ سے غافل ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرتے ہیں؟ یخافون یوماً، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، کہ وہ قیامت کا دن، کہ جس دن جو ہے آنکھیں پلٹ جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، انسان حیران رہ جائے گا، اور اسی طریقے سے جس دن جو ہے انسان خوف کے عالم میں ہوگا، ایسے ہوگا کہ جیسے دل اوپر کو آ رہا ہے، منہ کو آ رہا ہے، کلیجہ منہ کو آنا، انسان پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس دن ان نیک لوگوں کو، ان اللہ کے احکامات کو مقدم رکھنے والوں کو، ان ہر حال میں نماز پڑھنے والوں کو، ہر حال میں حلال و حرام کا خیال رکھنے والوں کو، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ بدلہ تو دے گا ہی، لیکن بڑھا چڑھا کر دے گا۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، 9 اللہ اپنی طرف سے ملاتا ہے اور 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر میدان جہاد میں یا علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا ایک کرتا ہے 699 اللہ خود ملا کر 700 گنا اجر دیتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بہت بڑھا دیتا ہے۔ عبادت، ذکر سے انسان کا رزق بڑھتا ہے، گناہ سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے۔ آپ رمضان کا تجربہ دیکھ لیجئے، رمضان میں انسان قدر عام دنوں کے اپنی عبادت بڑھا دیتا ہے، گناہ کم کرتا ہے، اللہ فراوانی بھی عطا فرماتا ہے، اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ پھر بے حساب دیتا ہے۔ بے حساب کا مطلب کیا؟ کچھ تو بتا دیا قرآن میں، یہ کرو گے تو اتنا ملے گا، حدیث میں بتا دیا یہ کرو گے تو اتنا ملے گا، فرمایا نہیں، وہ تو ایک حساب ہے، اللہ بے حساب دے گا، اللہ بے حساب دے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو ساری بات یہ نکلتی ہے، عبادت یہ نہیں انسان دنیا داری، کاروبار، تجارت، معاملات، معاشرت کو چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائے، نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر اس کو پسند نہیں کیا، ایک نکر میں لگ کر بیٹھ جاؤ بس عبادت کرو۔ کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ مردانگی، عقل مندی، انسانیت، اس دین کا حسن یہ ہے کہ انسان سارے معاملات کرے لیکن ہر معاملے میں شریعت کو مقدم رکھے، کمائے تو سوچے حلال ذریعہ ہے، خرچ کرے تو سوچے خرچ کرنے کی جگہ حلال اور جائز ہے، عبادت کے بارے میں سوچے کس کس کا وقت ہو چکا ہے، حج کے بارے میں سوچے مجھ پر فرض ہو چکا ہے تو کرنا ہے، ترتیب بنائے اس کی، اولاد کے حوالے سے سوچے کہ تربیت کیسے کرنی ہے، سارے معاملات میں اس بات کو سوچے، جائز ناجائز، کھانے پینے کے حوالے سے، لباس غیروں کے مشابہ تو نہیں، ناجائز طریقہ کار تو نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو چاہے لباس ہو، چاہے خوراک ہو، چاہے گھر ہو، ضروریات ہوں، سواری ہو، سفر کرنا ہو، کاروبار ہو، ہر چیز کے اندر سوچے میرے اللہ کی ذات کا حکم کیا ہے۔
اس کے مطابق عمل کرے، جہاں سے رکنے کا کہا رک جائے، جہاں کرنے کا کہا کرے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، اسی پر انسان کی ساری تعریف ہے۔ اس سے ہٹتا ہے تو ناکامی، بربادی، نقصان، خسارہ اس کا مقدر بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔